بند کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے متوقع حملے کے علاوہ اسرائیل نے فلوٹیلا پر موجود افراد کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور برطانوی سیاستدان جارج گیلوے کو حماس کا ممبر قرار دیا جا رہا ہے۔ بٹ دین اگین nothing is new. Israel keeps on lying and keeps on fabricating things. We will speak to خرم دستگیر صاحب، مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور اور دفاع، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، ایک سینئر حماس شخصیت نے بی بی سی کو یہ بتایا ہے کہ گروپ ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ گردانا جا رہا ہے یہ پلان، نہ کہ فلسطینی عوام کے مفادات کا۔ ساتھ ہی حماس کے لیے بھی اپنے ہتھیاروں کو ترک کرنا، چھوڑنا اور ہینڈ اوور کر دینا ٹرمپ کے منصوبے کی ایک بڑی اہم یہ شرط ہے۔ اسے بھی ممکنہ طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں حماس کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ منصوبہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تمام ہاسٹیجز کو ہینڈ اوور کر دیں، جس سے ان کی واحد بارگیننگ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کل سے جب کچھ آوازیں اٹھی ہیں عرب ممالک کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو پہلے شیئر کیا گیا، اور غالباً بنجمن نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد کے بعد اس میں مزید ترمیم کی گئی ہے، جس کے اوپر اب اعتراض اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں 3-4 بہت خوشائند چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ کسی فلسطینی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی جائے گا بھی اس کا واپس آنے کا حق جو ہے وہ فائق رہے گا، جو رائٹ ٹو ریٹرن ہے، بڑا اہم چیز ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے بارے میں واضح لکھا گیا ہے کہ وہ اینیکس نہیں کرے، آکیوپائی اور اینیکس نہیں کرے گا غزہ کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو تمام امداد جو رکی ہوئی ہے اس وقت بارڈرز کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بھوک کا سامنا ہے، پانی کی پریشانی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، وہ اگر امداد آتی ہے تو پھر یہ نسل کشی روکنے میں کارآمد ہوگی۔ اب ایشو جو ہے وہ 3-4 جو جس کی طرف اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ جو فلسطینی ریاست کا قیام ہے وہ صرف ایک ایسپریشن کو ریکگنائز کیا گیا، یعنی اس کی جو خواہش ہے یا اس کی طرف جذبہ ہے اس کو مانا گیا ہے۔ اور دوسرا جو سارا ایشو ہے کہ اس کی جو سیاسی طور پہ کس طرح مینیج کیا جائے گا، وہ بھی بہت بڑا ایک سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، چاہے وہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے ہے یا جس طریقے سے کہا گیا کہ جی وہاں گورننس ہوگی۔ اور تیسرا جس کی طرف حماس نے اشارہ کیا، آئی تھنک اگر پچھلے 2 ایشوز کے اوپر فلسطینی ریاست کے قیام کے اوپر ایک وضاحت آ جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گورننس کے بارے میں، تو غالباً یہ ڈیل ہو سکتی تھی۔ لیکن اب حماس کا اپنا ایک ویو ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس جو پروپوزڈ متن ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو نسل کشی کو اب مزید آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے۔ لیکن حماس کا چونکہ وہاں وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں، لیکن ہماری نظر میں، پاکستان کی نظر میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے اب 20 لاکھ کے قریب فلسطینی بھائی بہنیں بچے ہیں، کیا ان کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ معاہدہ ہمیں کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی اگر کوئی موڈیفائی ہوتا ہے، جس طرح دوسرے عرب ممالک نے بھی کہا ہے، تو اس موڈیفیکیشن کو دیکھ کر جو ہے پھر آگے بڑھا تو جا سکتا ہے۔ دستگیر صاحب، حماس اسرائیل کی مکمل انخلا، لائک کمپلیٹ ایویکیویشن، وڈرول اور رہنماؤں کے قتل نہ کیے جانے کی گارنٹیز بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ اب کیا امریکہ یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے میں حماس کو غیر مسلح کیے جانے کی شق سب سے متنازع قرار دی جا رہی ہے، ہتھیار پھینک دینا، اقتدار سے علیحدہ کر دیا جانا، یہ تو سیدھی سیدھی شکست ہے نا سر؟ تو اس کو تو ون سائیڈڈ گردانا جا رہا ہے۔ جی یہ ایشو ہے نا جی، ون سائیڈڈ ہے، لیکن دیکھیے یہ جنگ نہیں تھی۔ یہ دو جو فریق ہیں کوئی آمنے سامنے نہیں کھڑے تھے۔ ایک فریق تو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ بیسٹ ایک غیر رسمی سی ایک فورس تھی جو اسرائیل کی مزاحمت کر رہی تھی، اور اسرائیل کے پاس تو پورا جو ہے وہ جنگ کا سامان، یعنی ایئر فورس موجود ہے، دوسرے ان کے پاس گراؤنڈ امپلیمنٹس موجود ہیں، تو لہٰذا وہ تو ایک پوری طرح حملہ آور تھے۔ تو حماس نے بھی یہ بات سوچنی ہے کہ جس قسم کی نسل کشی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، کیا
بعض شرائط اس قسم کی ہیں کہ اس نسل کشی کو جاری رکھنے کا رسک لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ گراؤنڈ پر موجود ہے تو وہ اس پہ بہتر فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی ایشو اسی لیے میں نے جو اس کے سیاسی شقیں ہیں اس کی طرف کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن تو ان لوگوں نے کرانی ہے، اسرائیل سے بھی اور دوسرے فریقوں سے بھی۔ اگر وہ جو سیاسی ایڈمنسٹریشن ہوگی جس کے ذمے پھر اس کی معاشی ترقی بھی ہے،